ارشد شریف وہ آدمی تھا جو سچ پہ کھڑا ہو جاتا تھا، پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ میرے سے کئی دفعہ اس نے میرے اتنی تنقید کی میری، جب وہ سمجھتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ کسی مافیا کو نہیں بخشتا تھا۔ اپنے پروگرام میں بار بار یہ جو دو لٹیرے خاندان جنہوں نے ملک کو 30 سال سے لوٹا ہے، ہر پروگرام میں ان کو ننگا کرتا تھا، ثبوت کے ساتھ۔ دھمکیاں ملتی تھیں، پیسے کی آفر ملتی تھی، لیکن نہ اس کو کوئی خرید سکتا تھا، نہ ڈرا سکتا تھا۔ ایک اور وہ پاکستانی، وہ صحافی جو ساری قوم جانتی ہے کہ وہ ملک کے انٹرسٹ کے لیے محب وطن، جس آدمی کی گھر میں 2 شہادتیں ہوئی ہوں، جس طرح وہ پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، جا کے ان کے کئی پروگرامز کرتا تھا ان کے لیے۔ تو یہ آج میں آپ کو بتانا ہوں کہ ٹریجڈی دیکھیں یہ پاکستان کی، اور اس پہ اگر یہ قوم، ہماری قوم اگر نہ کھڑی ہوئی، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ انسانی معاشرہ اور جانوروں کا معاشرہ کیا ہے؟ جانوروں کا معاشرہ کیا ہے؟ آپ کبھی ٹی وی پہ پروگرام دیکھیں، نیشنل جیوگرافک یا اینیمل پلانٹ، اس میں دیکھتے ہیں جو افریقہ کے اندر جو سب سے طاقتور جانور ہاتھی کے بعد سمجھا جاتا ہے، وہ افریقن بفلو ہے، جو افریقہ کی بھینس ہے۔ وہ شیر سے بہت طاقتور ہوتا ہے، ان کی تعداد ہزاروں میں ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں تو شیر کیا کرتا ہے؟ 4-5 شیر، وہ اتنے ہزار ہوتے ہیں، ان کو ڈرا دیتے ہیں، شور مچا کے ان کو ڈراتے ہیں۔ وہ جب ڈر کے بھاگتے ہیں، وہ 4-5 ایک بھینس کو پکڑ لیتے ہیں۔ اگر وہ نہ ڈرے اور اگر وہ خود غرض نہ ہو تو کوئی شیر کی مجال نہیں ان کے قریب جانے کی، لیکن وہ اپنی جان بچاتے ہیں، وہ خود غرض بھی ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور بزدل بھی ہوتے ہیں۔ انسانی معاشرے کے اندر جب کوئی طاقتور اس طرح ہجوم انسانوں کو ڈراتا ہے، تو اللہ نے اس لیے ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ حکم ہے اللہ کا، اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ہم اپنے اوپر ظلم کم کرتے ہیں جب ظلم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک معاشرے کو زندہ رکھنے کے لیے ہم ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ارشد شریف، اس کو جب دھمکی آئیں، نامعلوم نمبروں سے دھمکیاں آئیں کہ یہ نہ کہو، سچ نہ بولو، یہ جو رجیم چینج ہوئی ہے، وہ جب اس کو ایکسپوز کرنا شروع کیا، اس کے اوپر دھمکیاں آئیں، ڈرایا گیا۔ پھر مجھے انفارمیشن آئی کہ اس کو مارنے لگے ہیں، اس کے گھر میں گھس کے انہوں نے ڈرایا اس کو، اس کی فیملی کے سامنے، باہر گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی، ڈراتے تھے، صرف اس لیے کہ وہ سچ نہ بولے۔ اس کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ تم ملک سے باہر چلے جاؤ، پہلے دفعہ نہیں مانا، پھر میں نے اس کو بتایا کہ مجھے انفارمیشن ہے، جس طرح مجھے انفارمیشن اپنے اوپر تھی کہ مجھے بھی وہ 4 بند کمروں میں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا مجھے مارنے کا، میں نے اس کو بتایا۔ بس دیکھیں، تو وہ جب ملک چھوڑ کے گیا، اس کا ویزا ختم ہونے لگا تھا دبئی کا، یہ واپس بلا رہے تھے اس کو، کوئی اس لیے نہیں کہ کوئی جرم کیا ہے اس نے، اس لیے کہ وہ سچ نہ بولے، اس کو واپس بلا رہے تھے۔ اور وہی کرنا تھا اس سے جو انہوں نے اعظم سواتی کو بند کمرے کے اندر ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا، شہباز گل سے کیا انہوں نے۔ جمیل فاروقی ایک رپورٹر،
जर्नलिस्ट, उसको इन्होंने किया। सीनियर सहाफी, वो मुल्क छोड़ के भाग गया, साबिर शाकिर, उसको धमकियां दी। ये वो लोग हैं। एयाज अमीर, इस कौम उसको 30 साल से जानती है, रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट, उनके पीछे पड़ गए कि किसी तरह डरा के इनको धमकाएं और खौफजदा करें। और कोई शर्म नहीं इनको कि वो लोग जो कौम उनके क्रेडेंशियल्स उनको इतनी देर से जानती है कि हमेशा ये मुल्क के इंटरेस्ट के लिए खड़े हुए हैं, उन लोगों को चुना जिनका ज़मीर का सौदा नहीं होता था। जिनके ज़मीर के सौदे हुए वो तो सब आज आप टीवी के ऊपर देखें, सारे गुण गा रहे हैं उन लोगों के जो 30 साल से सर्टिफाइड चोर ऊपर बैठ गए, आके अपने करप्शन के केसेस खत्म कर गए, मुल्क को तबाही की तरफ ले गए। उनके खिलाफ कोई बात करे, ये सारे नामालूम अफराद आके डराते हैं, धमकाते हैं। तो मैं आज अरशद शरीफ, और देखें हम ऐसे हर किसी को शहीद कह देते हैं, हर कोई शहीद नहीं है। मेरी नज़र में शहीद वो है जो पता होते हुए कि मेरी जान खतरे में है, वो जब अपने मुल्क की हिफाजत करता है बॉर्डर्स पे, वो शहीद होता है। वो सिपाही शहीद होता है, वो फौजी शहीद होता है, वो पुलिस वाला शहीद होता है। वो पुलिस वाला जब अपनी जान खतरे में डाल के अपने मुल्क की हिफाजत करता है, ये सब शहीद है। लेकिन जो कि कहीं हादसे में मर जाए उसको भी शहीद कह देते हैं, या किसी को कत्ल कर दे शहीद कह देते हैं। अरशद शरीफ शहीद क्यों है? इसको पता था कि इसकी जान खतरे में, इसको पता था, इसको बार बार वार्निंग्स आ रही थी, मैंने इसको बताया। उसके बावजूद एक दफा ये पीछे नहीं हटा, राय हक से पीछे नहीं हटा, डरा नहीं। और आखिर में ये जो इसको टारगेट किलिंग की गई है, ये जो मर्जी लोग कहें, मुझे पता है कि ये टारगेट किलिंग की गई है इसको जो मारा इन्होंने, इसको शहीद किया। सारे सहाफियों, जितने भी पाकिस्तान के सहाफी हैं, ये आज आप सबके लिए है कि आज आप चाहे अरशद शरीफ के से मुत्तफिक हो या ना हो, या आप दूसरे कैंप में बैठे हो और इन चोरों की हिमायत कर रहे हो, या आपके ऊपर लिफाफे चले हुए हो, ज़मीर के बेचे हुए हो आपने, फिर भी मैं आप सबको कहता हूं कि ये है पाकिस्तान का वो सहाफ़ी जो शायद ही मैंने इतना दिलेर, ईमानदार और मुहिब वतन सहाफ़ी देखा हो, जो बिल्कुल अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा, जान अपनी खतरे में डाल के वो खड़ा रहा राय हक के ऊपर। और आज सारी मेरी कौम को इसको सलाम करना चाहिए। मैं इंशाअल्लाह जो अपनी मार्च करने वाला हूं, मैं आज, मेरा जो अज़म है वो कभी भी इतना तकड़ा नहीं था जितना आज है, क्योंकि मैं आज फैसला कर बैठा हूं कि मुल्क अब दो राह पे खड़ा है। एक तरफ ये वो सारे चोर 30 साल से 26 साल से मैं जिनके खिलाफ करप्शन की जहाद लड़ा हूं, वो सब इकट्ठे हैं। उनके साथ मीडिया हाउसेस जो उनके साथ पैसे बना रहे हैं वो इकट्ठे हैं। उनके साथ नामालूम अफराद वो उनके साथ मिले हुए हैं। इनके साथ बैरूनी साजिशें जो चाहती हैं कि पाकिस्तान एक कमजोर मकरूज मुल्क रहे ताकि वो गुलाम बन सके, वो इनके साथ है। और सारी कौम जो आज इससे तंग है, मैं आज सारी कौम को कहता हूं कि आज मेरे साथ आपने खड़ा ना हो ना, आज आप मेरे साथ निकले, जब मैं निकलूंगा तो इमरान खान को तो कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, क्योंकि अल्लाह ने तो उसको सब कुछ दे चुका है। लेकिन आपका मुस्तकबिल भेड़ बकरियों वाला होने वाला है, जानवरों वाला होने वाला है। दो माशरे, इंसानी और जानवरों का माशरा। जानवरों का माशरा जुल्म का मुकाबला नहीं करता, भेड़ बकरियां नहीं जालिम के सामने खड़ी होती। इंसान, और वो भी
جو دنیا کا سب سے عظیم لیڈر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، اس امت کے اوپر تو ویسے ہی فرض ہے کہ آپ یہ ظلم کے سامنے کھڑے ہوں، بھیڑ بکریوں نہ بنیں، خوف کے بت کی پوجا نہ کریں۔ یہ سب سے بڑا بت ہے۔ کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ کھڑے ہیں، لیکن یزید کے ظلم کے خوف سے انہوں نے مسلمان کی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہونے دیا، کیونکہ وہ ڈر گئے تھے۔ آج یہ قوم بھی، یہ جو حربے ہیں، یہ جو لوگوں کو ننگا کر کے 75 سال کے اعظم سواتی کو سوچے ننگا کر کے انہوں نے ٹارچر کی، کس چیز کے اوپر؟ کہ تنقید کر دی کسی کی؟ دنیا میں پاکستان کا مذاق اڑا، خوف پھیلانے کے لیے، ڈرانے کے لیے۔ ایک اسلام آباد میں جب سے ایک ڈرٹی ہیری آیا ہے، ڈرٹی ہیری وہ ہے، آپ نے وہ فلم دیکھی ہوگی ڈرٹی ہیری کی، کہ وہ ایک ایسا کوئی سپاہی تھا جو کہ بس بندوق کا ساروں کو ادھر ادھر گولیاں مارتا پھرتا تھا، اس کا نام ڈرٹی ہیری رکھا ہوا تھا۔ یہ اسلام آباد میں ایک ڈرٹی ہیری آ گیا، اور جب سے یہ آیا ہے کبھی کسی کو ننگا کر کے، ویسے اس کو ننگا کرنے کا کیا شوق ہے؟ یہ وہ لوگ، میرے پاکستان کی وکلا برادری، یہ جو مرحلے پہ ہمارا ملک کھڑا ہے، یہ آپ سب کے لیے چیلنج ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہارے ایمان کو بار بار مشکلوں سے آزماؤں گا، بار بار آزماؤں گا۔ وہ کیوں کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تو میں کہا جی میں مسلمان ہو گیا بس، لیکن وہ کہتا ہے میں تمہارے ایمان کو آزماؤں گا مشکلوں سے، تاکہ پتہ چلے کہ کتنے پانی میں ہیں۔ یہ ہے اب اس ملک کے لوگوں کی ایمان کی آزمائش۔ لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ ملک بنا تھا۔ اللہ ہم تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے، کیا ہم اب یہ ظلم کے بت کے سامنے جھکیں گے؟ کہ یہ جو انہوں نے ارشد شریف سے کیا ڈرانے کے لیے باقیوں کو، وہ جس طرح شیر نہیں، وہ حملہ کرتے ہیں، ڈراتے ہیں لوگوں کو، یہ بھینسوں کو، افریکن بفلو کو، وہ سب بھاگ جاتی ہیں، پھر پکڑ لیتا ہے ایک کو۔ یہ بھی ایک کو پکڑ رہے ہیں، کبھی کسی کو پکڑ لیا، کبھی کسی کو پکڑ لیا۔ میں ان کے سامنے نکلوں گا، اور انشاءاللہ جب تک میں نے فیصلہ کیا ہے، میرا فیصلہ ہے، جب تک میں زندہ ہوں میں ان ظالموں کا مقابلہ کروں گا، اور آپ نے سب نے اس میں شرکت کرنی ہے، کیونکہ یاد رکھیں اللہ نے نیوٹرل رہنے کی کسی کو اجازت نہیں دی، یا ایک طرف ہو یا دوسری طرف ہو، یا ان ڈاکوں کے ساتھ ہو اور یا رائے حق پہ چلو، ان کے سامنے کھڑے ہو۔ تو آپ کے اوپر خاص ذمہ داری ہے، آپ ہیں پاکستان کی وہ کمیونٹی جو جانتی ہیں انصاف کیا ہے، رول آف لا کیا ہے۔ آپ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر عام آدمی سے زیادہ ذمہ داری ہے، اور اس لیے آپ نے اب میرے ساتھ چلنا ہے، اور اس ملک میں جو میں 26 سال پہلے نکلا تھا انصاف کی تحریک انصاف، اس ملک پہ انصاف قائم کرنے کے لیے آپ سب نے میرے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ شکریہ۔ ظلم کے سامنے سر نہیں جھکاتے، ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں، یہ حکم ہے۔